بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ عمران خان ایک بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک شخص ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان پر شدید تنقید کرتے ہیں، اور حال ہی میں میاں نواز شریف نے آ کر جو تقریر کی ہے مینار پاکستان پر، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس تقریر کی بھی بڑی تعریف کی۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان کے کزن بھی ہیں اور ان کے بہنوئی بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے کہ یہ آپ کو سرپرائز دے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے۔ حتیٰ کہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ سب ادارے خلاف ہیں۔ وہ جس طرح ان کا جملہ تھا عمران خان صاحب کا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، یعنی کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، سب خلاف ہو چکے تھے عمران خان صاحب کے۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے لیے عدالتوں میں، اداروں میں، پولیس، بیوروکریسی، نگران سیٹ اپ، ہر طرح سے ہر طرف جو سہولت کاری مل رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن عمران خان صاحب دیکھیں کہ جب سائفر کیس میں پتہ ہے کہ آج فرد جرم عائد ہو جانی ہے، اور پتہ بھی ہے کہ جناب خود کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اس میں مجھے سزا دینی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے سزا دینی ہے، مجھے جیل میں ڈالنا ہے، اور یہ پہلے سے بتا چکے کافی دن پہلے سے، جب یہ کیس شروع بھی نہیں ہوا تھا، کہ جناب یہ سارا پلان ہے، نواز شریف کو واپس لایا جائے گا اور پھر اس کی نااہلی بھی ختم کی جائے گی، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، میرے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ سب باتیں حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر عمران خان صاحب نے مجھے بتایا، اور پھر کہا کہ جو مرضی کر رہے ہیں الیکشن پھر بھی میں جیتوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ 5 ان کی جو پیش گوئیاں تھیں، پانچوں کی پانچوں درست ثابت ہوئیں، جنہوں نے بتایا تھا ایسے ہوگا، وہ سب ہو رہا ہے۔ اب جب پتہ ہے عمران خان کو کہ بھائی یہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے، اور جس طرح نواز شریف کے لیے ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود کہ سب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، پھر آ کر وہ جج جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پتہ ہے تم نے مجھے سزا دینی ہے، اس جج کو آ کر یہ کہنا کہ جج صاحب مبارک ہو، منڈیلا آ گیا ہے۔ تو وہ ایک سسٹم کے آگے کھڑے ہیں عمران خان، اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا رہنما گزرا، اور جس طرح نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی، اور وہ وہاں پر سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ نیلسن منڈیلا دنیا کی مشہور ترین شخصیات میں سے ہیں، اور ان کو جس طرح 27 سال جیل میں رکھا گیا، وہ آئے تو یہاں پر جناب وہ کوشش کی گئی نواز شریف کو منڈیلا بنانے کی، اور یہ سب۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی اب یہ سسٹم نے جس کو منڈیلا بنایا ہوا ہے یا جو بھی ہے واپس آ گیا ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو کہ جس کے لیے سب کیا گیا تھا، اور یہ سارا جو جیل میں ڈالنا ہے، جو کچھ بھی کیا گیا، وہ سب جس کے لیے کیا گیا، سارا سسٹم جس کام پہ لگا ہوا تھا سہولت کاری پہ، وہ ہو گیا ہے، تو اب آپ خوش ہیں، سارے مطمئن ہیں۔ تو دیکھیے جج کے سامنے جا کر آتے ہی یہ بات کرنا، اب یہ سب لوگ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان صاحب کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ آپ اس کے برعکس دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قانون انصاف اب اس ملک میں کوئی نہیں رہ گیا۔ اب تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنا بڑا مرضی چور، لٹیرا، ڈاکو ہو، قاتل ہو، غاصب ہو، بس وہ جناب نون لیگ میں چلا جائے، نون لیگ میں ہو بلکہ، اور آئی پی بی میں یا تو چلا جائے، یا آئی پی میں چلا جائے، اور یا پھر وہ نون لیگ میں اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا آمدن سے زائد ساسجات کا کیس، اس سے ان کو بری ہی کر دیا گیا، اندازہ لگائیں آپ، اسی دن بری کیا جاتا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کی درخواستیں جاتی ہیں، زور کے وقت درخواست جاتی ہے، مغرب سے پہلے جناب اس کی کل ہیئرنگ بھی ہو جائے گی العزیزیہ اور دیگر ریفرنسز میں، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اب ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح جیسے بھی ہے، قانون آئین کو چھوڑیں آپ۔ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں جی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ سازی فیصلہ کر چکے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے ماحول بنانا ہے۔ اب وہ ماحول آئینی اور قانونی طور پر بن نہیں سکتا، اس کے لیے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عوام میں پذیرائی نہیں ہے، اب زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 2018 میں دیکھیں کیا ہوا، اچھا 2018 کے بعد آپ دیکھیے یہ عمران خان کے ساتھ کس طرح پھرتے تھے، وہ سب الگ بات، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ
لاڈلے کی بات کہ جی کسی ایک جماعت کے لیے ہم نہیں بنا سکتے ماحول اور یہ اور وہ، بلکہ اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کا کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو جو وہ کر رہے ہیں یہ نواز شریف کے لیے کہتے ہیں جی بایو میٹرک ان کا حق ہے، تو پھر ہر شخص کو گھر بلا کر عدالتی عملہ آئے اور گھر سے اس کا بایو میٹرک کرا لیا جائے۔ اور مثال کیا دیتے ہیں کہ جی عمران خان کا گاڑی میں ہو گیا تھا، بھائی اس پر جس طرح سے حملہ ہو رہا تھا وہ عدالت گئے تھے اور پھر عدالت نے کہا ہاں جی وہ باہر آئے ہوئے تو چلو وہاں جا کر لیا جائے، یہاں تو ایئرپورٹ پہنچایا جاتا ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے میرے لیے کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ جج صاحب کو کہا جائے کہ جی نواز شریف صاحب مری گئے ہوئے ہیں، وہی جس طرح ان کے بیٹے نے کہا تھا نا ہوا خوری کے لیے وہ باہر نکلے ہیں، تو وہ اس کے لیے ذرا مری گئے ہیں، مری میں ان کی بڑی پرانی یادیں ہیں، وسعد اللہ صاحب بھی بڑی اس پر ڈیٹیل بات کر چکے ہیں، تو جج صاحب بھی مری جا کر جناب وہاں پر فیصلہ سنائیں، وہاں پر جا کر ریلیف دے آئیں، نواز شریف صاحب کو آنا پڑے، کیونکہ اگر عدالتی عملہ وہاں جا کر بایو میٹرک کر سکتا ہے ایئرپورٹ پر جا کر تو جج صاحب بھی جا کر لیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ خبریں ارد گرد ہیں، لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور ایکسرسائز مشین منگوا لی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایکسرسائز مشین وہ سائیکل مشین ہے وہ منگوا لی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مینٹلی ریڈی ہیں وہ کہ جناب جتنا عرصہ مجھے جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں۔ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو ان کو ڈیل کی آفر ہوئی کہ جی ملک چھوڑ کر چلے جائیں، پارٹی کسی اور کے سپرد کر دیں گے، وہ نہیں جا رہے کہ اس ملک میں کبھی تو معاملات کو ٹھیک کرنا جو 75 سال سے خراب جس طرح چلے آ رہے ہیں۔ اب سائیکل کا مطلب کیا ہے کہ جی وہ اپنی صحت زیادہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی سارے شہباز شریف، حتیٰ کہ حمزہ شہباز بھی، نواز شریف ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، یہ شدید بیمار ہو جاتے ہیں، کھانسی کا شربت بھی ان کو یہاں نہیں ملتا، کھانسی بھی آ جائے تو یہ باہر لندن جاتے ہیں وہاں سے علاج کروانے اور سارا کچھ۔ تو عمران خان صاحب کا آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ یہاں پر رہ کر وہ صحت اپنی بہتر سے بہتر رکھیں جیل میں رہ کر، کوئی ان کا وہ موڈ نہیں ہے کہ جناب میں ملک سے کہیں جانا ہے، ملک کو چھوڑ کر کہیں جانا ہے، کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب فرق ہے عمران خان میں اور جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں ان میں، کہ وہ عدالت میں جا کر بھی وہ آپ دیکھیے کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایک عام کیس ہے نہیں اور نہ ہی اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ سائفر کیس میں اب ان پر فرد جرم جس طرح عائد ہوئی کہ جناب آپ نے سائفر کا غلط استعمال کیا، آپ نے اس کو گما دیا اور آپ نے ملک کے خلاف کام کیا، یہ سب کچھ جس طرح سے بنایا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے شاہ محمود قریشی پر بھی اور عمران خان پر بھی، اور ان کا کیس جیل کے اندر ہی چل رہا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہ چلے اندر کیا ہو رہا ہے، کس حال میں ہے، کیا ہے، کوئی فون نہیں، کوئی جناب رپورٹ نہیں، وہاں پر ان کا کیس جیل کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں بھی جہاں پر کبھی ان کو ایک پنجرے نما طریقے سے لایا جاتا ہے، اس پر پھر ان کے وکلاء احتجاج کرتے ہیں، ان حالات میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس کیس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب گواہان کی باری آئے گی، تو 28 گواہ ہیں جناب پروسیکیوشن کی طرف سے، انہوں نے 28 گواہوں نے اپنے بیانات دینے ہیں، گواہی دینی ہے عمران خان کے خلاف، اور ان پر جرح کریں گے پھر عمران خان صاحب کے وکلاء، وہ بھی اپنے گواہ پیش کر سکتے ہیں۔ 28 گواہ ہیں، 27 اکتوبر تک اب اس کی اگلی تاریخ ہے، اور کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ جلد از جلد کیس جو نمٹایا جا سکے، عمران خان کو سزا دی جا سکے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی خواہش پوری کرنی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ 28 گواہ ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا، لیکن پھر بھی جتنی جلدی ہو سکتا ہے چلایا جائے گا، کیونکہ اعزاز سید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی آج میرا خیال ہے فرد جرم عائد نہیں ہوگی، لیکن بعد میں نے خود ٹویٹ کیا کہ میرا اندازہ غلط نکلا، آج ہی فرد جرم عائد ہوگی، تو جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے وہ کیس چلایا جائے گا، جس طرح آپ نے توشہ خانہ کا دیکھا تھا گھنٹوں کے حساب سے۔ تو جب عمران خان کے خلاف سزا سنانی ہے تو پھر اس طرح کیس چلے گا، اور جب نواز شریف کو سزا سے بچانا ہے، ان کو بری کرنا ہے، اسحاق ڈار کی طرح نواز شریف اور ان لوگوں کو، نون لیگ اور آئی پی پی کے لوگ ہوں، چاہے وہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ان کے لیے سب معاف ہے، تو ان کے لیے پھر اسی تیزی سے ان کو ریلیف ملے گا اور عمران خان کو اسی تیزی سے سزا ملے گی، لیکن پھر بھی اس میں ٹائم کافی لگ جائے گا، اس لیے کہ 28 گواہ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک کیا حالات بنتے ہیں، اس وقت تک عمران خان کی مقبولیت اور کتنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔